بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج کی جو سٹوری ہماری سٹوری نمبر 16 داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ داؤد علیہ السلام کی سٹوری کہانی سنیں گے، اس سے پہلے ہم پچھلی سٹوری میں جہاں تھے وہاں سے تھوڑا سا ریویژن بھی کر لیں، اس کے بارے میں پتہ کر لیں کہ جو سٹوری تھی ہماری شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ پچھلی سٹوری میں ہم نے طالوت اور جالوت کے بارے میں پڑھا تھا اور سنا، میں نے بتایا تھا اور آپ لوگوں نے سنا تھا۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ طالوت علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، یہ شمویل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، ان کے یہ انہی میں سے تھے، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھے اور کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بنی اسرائیل سے تھے بس۔ اور طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ شمویل علیہ السلام۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے پیغمبر سے کہا کہ کافروں نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، آپ ہم میں سے کوئی بادشاہ چن لے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں، تو جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہو، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے پچھلی بار سے۔ تو آپ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم اور موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑو، تو یہاں پر بھی تم لوگ پھر جاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ کافروں نے ہم پر بہت ظلم کیا، ہمارا مال لوٹ لیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا، آپ ہمیں جہاد کرنے کا حکم دے اور آپ ہم میں سے کوئی بادشاہ چن لے، تو پیغمبر نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ جیسا ہی طالوت علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، بہت سے لوگ جہاد سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو لوگ بنی اسرائیل کے جہاد کے لیے تڑپ رہے تھے، مسل رہے تھے، انہوں نے جہاد سے منہ پھیر دیا۔ کہا طالوت تو بہت غریب ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں، یہ ایسا کیسا وہ ہمارا بادشاہ بن جائے گا۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل اور آج کل کے لوگوں کی ایسی عادت ہے، کب اللہ کا جب حکم آ جاتا تو پھر جاتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر نے کہا کہ میں نے طالوت کو بادشاہ نہیں بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کو چنا ہے۔ اور میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں، جو تم لوگوں سے صندوق سکینہ کھو گیا ہے، تو طالوت جب بادشاہ بنیں گے تو یہ فرشتے تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے ہاں تو بھر دی، لیکن ابھی بھی بس کمزور ایمان، کمزور دل تھا ان کا۔ پھر جیسے ہی ہم نے بتایا تھا پچھلی سٹوری میں کہ جیسا ہی صندوق واپس آ جاتا ہے، صندوق سکینہ جس میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانیات تھے، تو جب انہوں نے صندوق دیکھ لیا تو پھر طالوت علیہ السلام کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اچھا، اب طالوت علیہ السلام کو بادشاہ، یعنی صندوق کی وجہ سے نا، پہلے بتا دیا تھا کہ صندوق ملے گا تو تم بادشاہ، طالوت علیہ السلام کو بادشاہ چن لینا، تو پھر انہوں نے بادشاہ کو چن لیا۔ طالوت علیہ السلام فوج کو لیتے ہیں لڑائی کے لیے اور لے کر نکل جاتے ہیں۔ طالوت علیہ السلام نے خبر دی کہ دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہر کے پاس تم سے آزمائش لے گا، تم وہاں جانا، کوئی بھی پانی نہیں پینا، ہاں اگر چلو بھر پانی پی لے، یعنی ہلکا سا گلے کو ہلکا سا گیلا کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ پانی نہیں پینا، جو زیادہ پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نہر کے پاس گئے، گڑا گڑ پانی پینا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں ڈھیر سارا پانی پی گئے۔ اور طالوت علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو، تم زیادہ پانی پیو گے تو ہم میں سے نہیں ہو۔ تو جب پانی تو پی لیا، اب کیا کریں؟ جیسے ہی پانی پی لیا، کہنے لگے آج تو ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے، آج تو ہم جالوت سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ یہ تھی اللہ کی آزمائش۔ اب دیکھیں، جس طرح جنگ بدر میں 313 صحابی تھے، یعنی ایک دن پہلے ایک صحابی کا فوت ہو گیا تھا تیر لگ کے، لیکن 312 تھے، لیکن 313 ان کی تعداد تھی۔ یہاں بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں 313 ایمان والے تھے، باقی سب مکر گئے، یعنی انہوں نے پانی پی لیا، نافرمانی کی بادشاہ کی۔ سامنے فوج بہت زبردست مضبوط تھی اور تعداد بھی ان مسلمانوں سے زیادہ۔ دشمن فوج میں جالوت للکار رہا تھا، پچھلے ہم نے بتایا تھا سٹوری میں کہ کون ہے بنی اسرائیل کا، کون ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آئے۔ سب کی تو سب آپ کو تو بتایا کہ یعنی کمزور تھے لیکن ایمان والے تھے، لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ٹھہرے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آپ کو بتایا کہ زیادہ
لوگ کم پر غالب آتے ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا تھا، یعنی سامنے دشمن تھی کافر قوم، وہ بہت تعداد میں زیادہ تھی، اور جب بنی اسرائیل 313 سارے تو پانی پی کر بیٹھ گئے، لیکن یہاں گیم بالکل چینج ہو گئی۔ جالوت کے سامنے کوئی جا نہیں رہا تھا، پہلے تو سوچ رہا تھا کہ کون جائے گا کون جائے گا، وہیں سے سب بہادر تھے، سب لائن میں ٹھہرے تھے لڑائی کے لیے، لیکن کوئی پیچھے نہیں جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نکل کر آتا ہے، وہ ہے داؤد علیہ السلام۔ آپ کے سامنے جو ہم نے بتایا تھا، پوسٹر بھی لگایا تھا، داؤد علیہ السلام، دا اسٹوری آف بنی اسرائیل، داؤد علیہ السلام، دا اسٹوری آف بنی اسرائیل ہیرو۔ بنی اسرائیل کے ہیرو کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ ان میں سے داؤد علیہ السلام نکل کر آتے ہیں اور بالکل گیم چینج ہی کر دیتے ہیں، یعنی ایک سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا کارنامہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی عمر آتی ہے 16 سے 20 سال، اللہ عالم کتنی ایج ہے ان کی، لیکن بکریاں چلاتے ہیں۔ ہر نبی کی سنت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے بکری چلائی، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو یا ان سے پہلے کوئی اور ہو، یا چاہے یوسف علیہ السلام یا پھر اور کوئی، یعنی ہر کسی نے بکری چلائی۔ تو داؤد علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ رسی میں پتھر رکھے ہیں، گھما کر پھینکتے ہیں تو پتھر بالکل نشانے پر جاتا ہے، نشانے پر لگتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بچپن سے اس میں ماہر تھے، پرفیکٹ تھے۔ داؤد علیہ السلام شیر کے جبڑے توڑ دیتے، یعنی جب وہ شیر یا کوئی بھیڑیا ان کے بکریوں کی طرف آتا تو اتنا پرفیکٹ نشانہ تھا داؤد علیہ السلام کا، وہ پتھر کو رسی میں رکھتے اور گھما کر مارتے، اور سامنے شیر کے جبڑے یا بھیڑیا آتا اس کے جبڑے توڑ دیتے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی اسپیشلٹی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام تو بالکل تیار تھے، وہ بس جگہ ڈھونڈ رہے تھے کون سی جگہ سے میں نشانہ لگاؤں، موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جالوت کچھ موقع دے گا تو اس کو ڈھیر کر دیں۔ تو لوگ ڈر بھی رہے تھے، لیکن جالوت کو، اور ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے کہ کیسے جالوت کو گرائے، کیونکہ وہ فلی کورڈ ہے، صرف ایک آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، وہ ایک آنکھ کا حصہ کھلا ہے، باقی کی پوری باڈی اس کی کورڈ ہے، فل باڈی کورڈ ہے۔ اب داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جالوت کے مقابلے میں، رسی گھمائی، ایک ہی وار مارا، اور ایک ہی وار کہاں پر مارا؟ اس کی آنکھ کے پاس جو ہول تھا، جو جالوت ایک آنکھ کے پاس ہول تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا، وہیں پر نشانہ لگایا، اور نشانہ لگا کر مارا، اور نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا، پتھر سیدھی جو پتھر تھا، سٹون تھا، اس کی آنکھ میں گھسا اور اس کے بھیجے میں گھس گیا، اور جالوت کا کام تمام، جالوت اسی وقت مر گیا۔ تو جیسا ہی بادشاہ یا پھر حکمران یا اس کو مرتا ہے، مرتے ہی کیا ہوتا ہے، جو اس کی رعایا یا فوج ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ان میں کمزوری دکھی، یہاں پر مسلمان تو بالکل تیار تھے، باقی دشمنوں پر جالوت کی فوج کو اتنا زبردست ہرایا، ان کو ہرا کر پیچھے ڈھکیل دیا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا کارنامہ سبھی کے سامنے آیا، کیسے ایک ہی وار میں داؤد علیہ السلام نے دشمن کے بیڑا غرق کر دیا کہتے ہیں، یا ایک ہی بار میں پوری گیم چینج کر دی۔ تو فوج میں سبھی داؤد علیہ السلام کا نام لے رہے تھے کہ طالوت تو بادشاہ تھے۔ تو بادشاہ تک یہ جب بات پہنچی، بادشاہ نے تو بادشاہ تو کیا کرتا ہے، شاباشی کے طور پر ان کو بلاتا ہے، انعام دیتا ہے، سونا چاندی یا پھر اپنا کوئی انعام دیتا ہے۔ یہاں طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا، یعنی اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ داؤد علیہ السلام ایک سپاہی تھے، لیکن بادشاہ کے داماد بن گئے یہاں پر۔ اس کے بعد جیسا ہی وہ بادشاہ بنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان سے اور بھی کام لینا تھا، یہاں پر ختم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کی نعمت، نبوت یعنی نبوت، نبی بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں علم سکھا دیا۔ داؤد علیہ السلام دلیر تھے، ہمت والے تھے، یعنی اور جنگ لڑنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام بڑے حکمت والے تھے، اور داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ایک جگہ کیا، اور یعنی پہلے وہ الگ الگ تھے، ان کو ایک جگہ کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مضبوطی آ گئی، یعنی ایک جمع ہو گئے تو مضبوط جمع ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور معجزے دیے داؤد علیہ السلام کو جو کتاب، آسمانی کتاب ہے زبور، وہ زبور دی، آسمانی 4 کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے زبور۔ پھر داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری تھی، ایک اور معجزہ دے دیا۔ جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے
اور اتنی پیاری آواز، اتنی خوبصورت آواز تھی، آپ کے ساتھ پہاڑ بھی گنگناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ سے کہا کہ تم داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتا۔ پہاڑ آپ کی آواز سن کے، آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ مل کر اللہ کی حمد ثنا بیان کرتا۔ پرندے آ کر بیٹھتے، پرندے کوئی حرکت نہیں کرتے، آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ اکثر ہوتا ہے کہ جب پرندے آتے ہیں یا کبوتر یا چڑیا اپنے پر ہلاتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، یعنی چونچ سے یا پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو مصروف کرتے، لیکن یہاں پر کیا چل رہا ہے کہ یہاں پر آتے اور خاموشی سے بیٹھتے، یعنی کوئی آواز نہیں کرتے۔ داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری آواز تھی کہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، پرندے سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنے معجزے دے دیے، کتنی نشانیاں دے دی کہ معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے اور ہم سن رہے ہیں۔ تو اب یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ لاڈلی قوم، یعنی اتنے سارے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معجزے ملے، لیکن آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے، کتنے معجزے۔ یوسف علیہ السلام خواب کا، پھر اس کے بعد خواب کا تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور بھی نبی، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا کتنے بڑے نشانیاں معجزے آئی بنی اسرائیل کے اوپر۔ پھر یوشع بن نون کے وقت میں اب پھر یہاں پر بھی داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آتے ہیں، اور ان کے وقت میں بھی کتنے معجزے آئے آپ دیکھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دے دیا۔ کیا معجزہ دیا؟ کہ اللہ نے لوہے کو نرم بنا دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام جیسے چاہے لوہے کو موڑتے، اوپر نیچے کرتے، جیسا چاہے اس کو اپنا شیپ دیتے۔ لوہے کو بھٹی میں ڈالنا ہوتا ہے، پہلے اس کو گرم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ٹیمپریچر میں پکانا ہوتا ہے۔ جب اس کا ٹیمپریچر ہائی ویلیو چلا جاتا ہے تو پھر اس کو رکھتے ہیں، میلٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیپ بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے شیپ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اعضاء ہوتے ہیں، ان کو کام والے کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک سونا یا کوئی میٹل کو میلٹ کر کے اس کو شیپ دینا کتنا بڑا کام ہے، لیکن یہاں داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بنا کوئی ٹیمپریچر، بنا کوئی آگ کے جیسے چاہے اس کو شیپ دیتے، جیسے چاہے موڑ دیتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑا ایک اور معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زرہ بنانا سکھائی۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چین ہوتی ہے نا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چین کا جو جنگوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی، یعنی جو کیپ پہنتے ہیں جنگوں میں فوجی، اور ان کے ساتھ چینیں لگی ہوتی، ایک دوسرے سے چین جڑی، وہ زیرہ۔ داؤد علیہ السلام زیرے بناتے جو جنگ میں کام آتے، اور نہ زیادہ بڑے بناتے نہ زیادہ چھوٹے بناتے، وہ بالکل برابر بناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سکھایا ان کو اور بتایا۔ اور پھر یہ بھی بتایا، یہ بھی داؤد علیہ السلام کیا کرتے، چینوں کو، جو چین ہوتی جو زرہ ایک دوسرے سے جوڑتے، کیا وہ لوز نہیں ہوتی، یعنی اور وہ لوز کے ساتھ ساتھ اپنا کام برابر کرتی، یعنی اگر کوئی تیر آتا اور تیر آ کر اندر گھس جائے تو پھر اس کا کام تمام سامنے والے کا، لیکن ایسی تیرے یا ایسی لوز یا پھر ایسے ڈھیلے نہیں بتاتے، وہ زیرے بہت مضبوط، بہت عمدہ ہوتی، یعنی اگر بندے کو ایک اور تیر مارتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسی وہ عمدہ زیرے بناتے ہیں۔ تو یہ تھی داؤد علیہ السلام کے معجزے، یہ تھے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا۔ آپ کو یہ جو زیرے بنانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فن سکھایا۔ پھر اس کے بعد یہ تو تھی طاقت کے بارے میں کہ داؤد علیہ السلام کی طاقت، لیکن داؤد علیہ السلام کا دل بھی بہت نرم تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، بہت زیادہ یعنی مشغول رہتے عبادت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام راتوں میں تہجد پڑھتے اور روزہ رکھتے، یعنی سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کئی حدیثوں کتابوں میں موجود ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہترین روزہ، سب سے اچھا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک دن روزہ رہتے، دوسرے دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رہتے، دوسرے دن چھوڑتے، یعنی 10 دن میں سے 5 دن روزے، 5 دن چھوڑتے، یعنی سب سے بہترین۔ آج کا روزہ رہا، کل کا چھوڑا، پرسوں کا رہا، اس کے بعد کا چھوڑا، یعنی ایک دن رکھا، ایک دن چھوڑا، اس طرح سے ترتیب سے پوری زندگی آپ نے روزہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا جو عمل تھا اس سے بہت خوش ہوا،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت بڑے حصے پر حکومت دی. ٹھیک ہے، یہ تھے بنی اسرائیل کے عروج کے دن. ہم نے آپ کو بتایا عروج، جو عروج کے دن یعنی اچھے دن، بہت اچھے دن ہیں. تو یہ تھے بنی اسرائیل کے اچھے والے دن. اور زوال کا وقت وہ داؤد سلیمان علیہ السلام کے وقت پھر زوال آتا ہے. پھر زوال یعنی ڈاؤن فال، یعنی نیچے بنی اسرائیل پھر سے وہی پرانی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ ہے بنی اسرائیل کے عروج کے دن، یہ بنی اسرائیل کے بہت اچھے دن ہیں. یہاں داؤد علیہ السلام نبی بھی ہے، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہے، داؤد علیہ السلام قاضی بھی ہیں. اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ایک قرآن میں واقعہ ہے اور عجیب انداز سے آیا کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو آپ غور سے سنیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. یعنی یہ تو پچھلے والے گزر گئے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے. داؤد علیہ السلام ایک رات میں عبادت کر رہے تھے، اچانک سے دو آدمی بنا اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. جب لیکن دروازہ بند تھا، وہ کیا کرتے ہیں، دیوار چھلانگ لگا کر یعنی دیوار سے کود کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، کیونکہ یہ اپنی عبادت گاہ میں تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے. اچانک سے کوئی آ گیا تو اسلحہ، ہتھیار، تلوار کو کوئی چیز تھی نہیں، یعنی سیکیورٹی یہ تو کچھ چیزیں تھی نہیں. تو یہاں پر وہ ڈر گئے. تو وہ جب دونوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام ڈر گئے تو کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں یہاں پر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، جو لوگ آئے تھے دیوار کود کر، وہ کہنے لگے ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں پر فیصلے کے لیے آئے ہیں، ہم دونوں مقدمے کے لیے آئے ہیں، یعنی فیصلے کے لیے. تو پہلے والا کہا کہ ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں اور صحیح فیصلہ کریں، کون حق پر ہے کون نہیں، یہ آپ ہمیں صحیح راستہ بتا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، یعنی آپ اپنا مسئلہ، اپنا کوشچن جو ہے وہ بیان کریں، کیا مسئلہ ہے. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ آپ لوگ غور سے سنیں، یہ تھوڑا آپ کو کنفیوز نہ ہو جائے. دو بھائی ہیں، دو بھائی میں سے پہلے والے نے کہا کہ میرا بھائی کے پاس 99 بکری ہے، 99 بکری ہے، اور میرے پاس ایک بکری ہے. لیکن یہ میرا بھائی جس کے پاس 99 بکری ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جو بکری ہے تیرے پاس وہ مجھے دے دے، یعنی مجھے دے دے. تو کیا کرے گا اس بکریوں کا، یا تو پھر مجھ پہ سختی کرتا ہے، یا اور میرا بھائی بہت چالاک ہے، کہتا ہے کہ ننیوں بکری جہاں چرنے جاتی ہے تو بھی اپنی ایک بکری انہی کے ساتھ چروا دے. جب وہ چروانے لگی، کچھ دن اسی طرح سے گزرے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تیری ایک بکری میری 99 بکری کے ساتھ جاتی ہے، آنے جانے لگی ہے، کہتا ہے کہ یہ بکری بھی مجھے دے دے. یعنی جب پہلے تو کہا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ اس کے پاس 99 بکری ہے، وہ ایک بکری مجھے دے دے. اس کے ساتھ کہتا ہے کہ تیری ایک بکری میرے 99 بکریوں کے ساتھ چرنے جاتی ہے، تو بھی اپنی بکری کو بھیج دے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تو یہ تیری بکری جو میرے بکریوں کے ساتھ جاتی ہے، وہ بکری مجھے واپس دے دیں. یعنی پہلے بھائی ابھی یہ سارا سب کچھ کہہ رہا ہے. اب اگر یہ بکری لے لیا، یعنی لے لے گا، یا اگر لے چکا ہے تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یعنی اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا تیرے پاس 99 بکری ہے اور ایک بکری اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، تو نے اس پر ظلم کیا، یعنی پہلے والے بھائی پر تو نے ظلم کیا. اکثر رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام سے ایک غلطی کیا ہو گئی کہ پہلے بھائی کی بات سن لی، دوسرے بھائی کی بات سنی نہیں اور اسے ظالم قرار دیا. آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ دوسرا بھائی کہ تو ظلم ہے، دوسرا بھائی تو ظالم ہے. تو اسی پر دوسرا بھائی تھا، اس نے کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ نے میرے بھائی کی بات تو سن لی، لیکن میری بات آپ نے سنی ہی نہیں، اور بنا سنے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ میں ظالم ہوں. تو یہ تو بات بالکل غلط ہو گئی. جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے یہ جو فیصلہ دیا تھا، اور داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، یعنی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. داؤد علیہ السلام فوراً توبہ کرنے لگے، اللہ سے استغفار کرنے لگے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کہ دیکھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا فیصلے، یعنی داؤد علیہ السلام کا اللہ خود کہتا ہے کہ وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، وہ حاکم بھی ہے، نبی بھی ہے، قاضی بھی ہے، لیکن یہاں پر غلطی ہو گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ جیسا ہی داؤد علیہ السلام کو پتا چلا کہ بنا دوسرے بھائی کی بات سنے کہ میں نے فیصلہ دے دیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب رجوع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کے اوپر آزمائش۔ اس سٹوری میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ اللہ ہر چیز میں آزماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، اور اگر بندہ اس میں خوش ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ واپس لیتا ہے، واپس لے کے دیکھتا ہے کہ اب میرا بندہ ابھی بھی خوش ہے، مجھ سے راضی ہے، تو اب بندہ اور اللہ کے بیچ میں آزمائش آ گئی، اب بندہ فیل ہے یا پاس ہے، بندے کو دیکھنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ پہلے مال کے ٹائم پر، مال جب تھا وہ میری عبادت کرتا تھا، اب جب میں نے اس سے مال لے لیا، کیا وہ میری عبادت کرتا ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیز دیکھتا ہے۔ جب مال تھا تو ٹھیک ہے، جب مال نہیں ہے تو واپس ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح صحت دے کر آزماتا ہے۔ جب صحت تھی تو اللہ کی عبادتیں کرتا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بیمار کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا کہ بیماری میں وہ میری عبادت کرتا، یعنی جب پہلے صحت مند تھا کیا میری عبادت کرتا، اور جب میں نے اسے بیماری دی کیا ابھی بھی وہ میری عبادت کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں آزماتا ہے، ہر قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی پر، ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لے گا، اور اسی طرح ہمارے ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے ساتھ ساتھ سوال بھی کرے گا، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو یا جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ہو یا جو کمائے ہوئے مال کے ذریعے۔ دنیا میں بہت مال کمایا، حلال سے یا حرام سے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، چاہے وہ حرام سے آ رہا ہے حلال سے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ دنیا کے چند دن کی زندگی، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو آزمایا، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جس کو اللہ نے نہیں آزمایا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش میں اترے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہ تعلیمات کہاں سے ملے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن سے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، ترجمہ جانیں گے، جب اس پہ عمل کریں گے تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کی آزمائش پہ چلنے کے قابل بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ہر معاملات میں کس طرح سے آپ زندگی گزر بسر کریں یہ بتا کر چلے گئے، یعنی آپ کس طرح سے دنیا میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے ہمیں ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کے بارے میں ہر چیز بتا کر چلے گئے۔ کوئی اگر شخص کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے پاس چھپا لی، اس نے سب سے بڑا بہتان لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ رسول اللہ نے ہر چیز بتا دی، حمام میں جانے کا طریقہ، حمام سے نکلنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، پڑوسیوں کے حقوق کا طریقہ، ہر چیز بتا کر چلے گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، ہمیں ایک ہی آپشن گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہیں پر داؤد علیہ السلام کی سٹوری ختم ہوتی ہے۔ اگلی سٹوری میں ہم انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں، عمر میں اضافہ کرے، نیک اعمال میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات میں جو سبق ہے اس پہ سننے، اس پہ صبر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جو اللہ ہم سے آزمائش لے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔